اچھا، تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب حسینہ واجد وزیر اعظم تھیں، کیونکہ وہ 10-15 سال رہیں آخری ٹرم میں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی کمیونیکیشن تھی، دونوں ایک دوسرے کو آموں کے تحفے بھیجتے تھے، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی کمیونیکیشن تھی، تو کیونکہ وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھیں تو پاکستان کا ہر لیڈر جو ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں. لیکن اب اگر تانہ زنی کی جا رہی ہے تو آپ نے کہا گلوریفیکیشن ہو رہی ہے شیخ مجیب الرحمان کی، تو میں آپ کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں نواز شریف صاحب کا کلپ تو دکھا سکتا ہوں. دکھا دیجیے آپ. عمران خان کا نہیں ایک دکھائیں گے، ایک نہیں دکھائیں گے. اب وہ اس میں میرا دونوں دکھائیں نا. پھر یہ تو تھوڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک دکھا سکیں گے. سن لو، جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے عمران خان پر کہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے عمران خان کا کلپ نہ دکھانا، یہ زیادتی ہے. یہ میں اپنی مینجمنٹ اور وہ انڈیا والا بھی دکھائیے گا پھر ساتھ. ذرا نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے شیخ مجیب کے بارے میں ذرا سن. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا، اور تاکہ وہ بغاوت کرے. مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر ایک میجورٹی کو آپ نے رد کیا، اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا، بنگلہ دیش بنا دیا. اچھا مصدق صاحب، میرے خیال سے تو نواز شریف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور یہی بات عمران خان نے بھی کی تھی. لیکن آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، وہ ایک دوسرے کو شیخ مجیب کا تانا کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا تو تانا شیخ مجیب کا نہیں ہے. میرا تانا جو ہے وہ تو 9 مئی کا ہے. میرا تانا تو وہ جو کیمپینز جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، وہ ہے تانا. میرا تانا تو جو کیمپین چلی جنرل سرفراز کے خلاف، اس کے فیملی کے خلاف، جب وہ شہید ہوئے ہیلی کاپٹر میں، میرا تانا تو وہ ہے. میرا تانا تو وہ ہے جب انہوں نے وہ ٹرین لگا کے یہاں پر پارلیمان کی دیوار توڑی اور اس پہ قابض ہوئے. میرا تانا تو وہ ہے جب انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، پی ٹی وی پہ قابض ہوئے، جیسے کو باہر سے آنے والی. وہ 2014 کا واقعہ ہے. جی میں آپ کو اس کے بعد آپ کی حکومت رہی. میں تو آپ کو تانے سنا رہا ہوں. آپ کی حکومت 2018 تک رہی. اگر آپ نہ چاہیں تو میں ان کا نہیں ذکر کرتا، میں موجودہ ذکر کرتا. آپ حکومت میں تھے نا، تو چلیں 9 مئی میں تو ابھی آپ ان کو سزا دیتے. دیکھیے آپ کی بات ٹھیک ہے، مقدمات تو سارے چل رہے ہیں، اور مقدمات جو ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس دور میں آپ کے سامنے ختم ہوئے تھے، آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں ہیں. اسی دور میں رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال کے ان کو موت کی کال کوٹری میں بھی رکھا گیا. پھر لمبی گردان ہے، میں لوگوں کے نام بتانا شروع کروں گا کہ کون کون کس کس طریقے سے جیل میں رہا. مگر یہ میرے خیال میں کچھ جو باتیں میڈم نے کی ہیں، کچھ ان پہ غور کرنا چاہیے. یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے کہ ہمیں کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں بہت مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات تو مانی ہے نا کہ 40% جو کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی تھی پچھلے سال، وہ 2 پہ آ گئی. تو یہ بھی تو کارکردگی ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے. جو 38% اوور آل مہنگائی کی شرح تھی، وہ 11-12 پہ آ گئی. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ دونوں کو، حکومت اپوزیشن کو مل کے کوئی حکمت عملی بنانی نہیں، اگر مل کے نہ بھی بیٹھیں، مگر تکرار جو ہے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اس پالیسی کو بہتر کیسے بنایا جائے. جی. یعنی 6.5% اگر ایگریکلچرل گروتھ ہو رہی ہے تو اس کو 8% یا 9% کیسے بنایا جائے تاکہ کسان جو پورے ملک میں بیٹھے ہیں وہ آگے بڑھیں. یہ تو گفتگو میں آتا نہیں ہے. نہ تو کوئی صحت کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، نہ کوئی عوامی مسائل سامنے آ رہے ہیں. لے دے ہماری انہی باتوں پہ ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تو فلسطین کے مسئلے پہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پہ بڑے عرصے بعد دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن نے ایک مشترکہ طور پہ ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی، اور ایک حکومت اور اپوزیشن کا مشترکہ موقف سامنے آیا. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کچھ جو ارکان تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنے ایک ایم این اے ساتھی حاجی امتیاز کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور بعد میں جب تقریر ہوئی تو گوہر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا. تو آپ کی بات بڑی اچھی ہے. اگر حکومت جو ہے وہ حاجی امتیاز صاحب کو بازیاب کرا کے پیش کر دے اسمبلی میں، تو بہت اچھا ماحول ہے اس وقت. حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے مسائل پہ بات کریں گے مل کے. دیکھیے، میں تو آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ دی ہیں، اور میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بے گناہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی بے گناہ ہے تو اس کو بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا نہ مقدمہ ہونا چاہیے، نہ قید و بند کی صعوبتیں ہونی چاہیے.
لیکن جو آپ کے سامنے چیزیں ہیں جو ولف وسلنگ کی گئی، جو آپ کے اپنے خود آپ کے پروگرام میں کلپس چلتے رہے ہیں جہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو چلو GHQ چلو، یا کہاں جا رہے ہیں ہم تو کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے فوری طور پہ حاجی چھوٹ امتیاز جانا. صاحب نے تو GHQ جانے کی بات جی کی میں نے تھی. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو بے گناہ ہو اس سے تو کوئی میں اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا ہوں، مگر اگر کوئی بے گناہ، کیونکہ مجھے ان کے کیس کا نہیں پتہ ہے، بالکل نہیں پتہ ہے، ورنہ میں ضرور اس پہ اسپیسیفسٹی کے ساتھ تبصرہ بھی کرتا. میں تھوڑا بتا اور دوں، جی آپ بتا دیجیے. مختصراً یہ ہے کہ ان کو یہ چند 2 ہفتے پہلے گرفتار کیا گیا. اینٹی کرپشن والوں نے ان کو گرفتار کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے فلاں شخص جو ہے اس سے 3 لاکھ روپے رشوت لے کے تو ایک ترقیاتی اسکیم جو ہے وہ منظور کروائی ہے. وہ بندہ جو ہے وہ جب عدالت میں آیا تو اس نے کہا جی میں نے تو ان کو کوئی پیسے نہیں دیے. اور اس کے بعد اگلی پیشی پہ جب انہوں نے آنا تھا تو پنجاب پولیس نے کہا جی یہ PTI والے جو ہیں ان کو پولیس مقابلے کے بعد چھڑا کے بھاگ گئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بہت شور ہوا، کل میں نے بھی بات کی، تو کل اچانک حاجی امتیاز صاحب جو ہیں ان کا فون آ گیا اپنی والدہ کو. ذرا سن لیں ذرا کیا بات ہوئی باپ اور ماں، بیٹے اور ماں کے درمیان. بالکل ٹھیک ٹھاک سب خیر خیریت ہے تے اما ہوری ٹھیک نے نا؟ بالکل کوئی مسئلہ جی جی ابو ٹھیک ٹھاک ہیں بس. امتیاز اور تسی ٹھیک ہو تے ٹھیک ہو. میں اللہ پلاوے کروان والےاں دا، اللہ پر جیم دے رہن، اللہ تنوں بھی زندگی دے، اللہ تندرستی دے، اللہ میل کرے. اما جی انشاءاللہ کل میں تھانے آ جانا، پھر کل ہوگی ملاقات انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. جڑا تیری گل کروان لگے اللہ انہوں اجر دے. میں دعاواں بڑیاں دینیاں. ابو آپ وہ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سب خیر، اللہ کا فضل. اچھا جی یہ کل بات ہوئی ہے اور حاجی امتیاز صاحب نے اپنی ضعیف العمر والدہ کو یقین دلایا کل میں تھانے آ رہا ہوں. تو آج کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پیشی بھی تھی، IG پنجاب سے کہا گیا تھا کہ اس کو پیش کریں، تو آج وہ پولیس نے ان کو پیش نہیں کیا. تو مزید کیا تفصیلات ہیں؟ نوین علی صاحبہ السلام علیکم، یہ بتائیں کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھیں، آپ مختصراً بتائیں کہ وہاں پہ آج کیا کارروائی ہوئی؟ وعلیکم السلام. جی میر صاحب، آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے جو ہے MNA حاجی امتیاز احمد کی بیوی کی جو درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی ہے اور ان کی اہلیہ کی جانب سے ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے. اور گزشتہ سماعت میں عدالت کی جانب سے یہ حکم کیا گیا تھا کہ IG پنجاب جو ہے وہ عدالت میں خود پیش ہوں گے اور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے عدالت کو. تاہم عدالت میں آج IG پنجاب بھی پیش ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنی یہ سٹیٹمنٹ جمع کروائی، بتائی وہاں پر کہ انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں اور وہ حاجی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. تاہم اس سارے اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے عدالت کافی برہم نظر آئی اور جسٹس علی باقر نجفی نے کافی غصے کا بھی اظہار کیا، جس پر انہوں نے DPO گجرانوالہ کو جو ہے فوری طور پر طلب کیا. کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے DPO گجرانوالہ بھی جو تھے وہ بھی عدالت کے روبرو پیش ہو گئے. عدالت نے ان کو یہ ریمارکس دیے کہ یہ پولیس کی کارکردگی کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان بن رہا ہے کہ ابھی تک اتنے تمام تر انتظامات اور وسائل بروئے کار لانے کے باوجود بھی جو ہے ایک انسان کو باز جا سکتا. تاہم عدالت نے جو ہے IG پنجاب کو آخری جو ہے وارننگ بھی دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ سماعت کے اوپر اگر مغوی کو یعنی حاجی امتیاز احمد کو اگر بازیاب کر کے عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو عدالت جو ہے وہ سخت جو ہے احکامات جاری کرے گی اور سخت حکم بھی جو ہے وہ بھی دے گی. بہت شکریہ نوین علی صاحب. آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کا ایک ممبر جو ہے وہ اتنے دن سے لاپتہ ہے اور اس کا ذکر اسمبلی میں بھی بار بار ہو رہا ہے. عدالت بھی جو ہے وہ IG سے کہہ رہی ہے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، تو IG صاحب آج ان کو پروڈیوس نہیں کر سکے. تو یہ تھی مختصر سی کہانی.